मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच ही, चलो मैं तो औरत हूँ, तुम लोग ऐसे ही करते हो। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया, वो रजब के साथ? कपड़े छोटे नहीं हो रहे हैं, कपड़े उतर रहे हैं। कभी हिप्स दिखा रही होती है, कभी यहाँ से स्ट्रैप दिखा रही होती है। आप ये एग्जांपल पेश कर रही हो कि आप बच्चियों को भी यही सिखाओगी कपड़े उतार दो। मीडिया पे आके तू गंदे डांस कर रही है, कपड़े तेरे उतर रहे हैं, मुजरा तेरा उतर रहा है, अपने बाप को तूने घर से निकाला है। दिन की रोशनी में जो लोग इनको गालियां दे रहे होते हैं, रात की तारीखी में वो इनको देख रहे होते हैं। समिया हिजाब कहती है कि ये सारी कपड़े उतारने की मेरी वजह बन रही है पाकिस्तानी कौम। रेहान तारक साहब भी वही काम कर रहे हैं, जिसको बुलाते हैं उसको नंगा करने की कोशिश करते हैं। वाली बात आ गई, उन्हें कहा जो डांस करती है उनके भाई मरे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। वीडियो आप देख चुके हैं, इसमें समिया हिजाब साहिबा ये बात बोलती हैं कि अगर मेरे कपड़े छोटे हो रहे हैं, अगर मैं नंगी हो रही हूं, तो इस सब के पीछे तुम लोग हो। और साथ साथ उन्होंने बोला मैं तो चलो लड़की हूं, रजब भट्ट भी पाकिस्तान से बाहर है। अब इसमें इन्होंने दो चीजें की, फेम लेने के लिए एक तो रजब भट्ट का नाम लिया और दूसरा अपने कपड़े छोटे कर रही है और इल्ज़ाम हम पे लगा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारी वजह से इसके कपड़े कैसे छोटे हो गए। इमरान साहब मुझे बताइएगा कि हमारी वजह से इसके कपड़े कैसे छोटे हो गए। सबसे पहले जी आपकी बहुत मेहरबानी उस्मान भाई वो बिल्कुल ठीक कह रही है। देखें, ठीक कह रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 100% वो औरत ठीक कह रही है। वजह, सबसे पहले आप लोगों ने उस लड़की का एक लड़के से अफेयर करवाया। हमने करवाया? सर पाकिस्तानी कौम ने करवाया ना सर। कौम ने कैसे? सर वो कह रही है ना, वो कपड़े उतरवा रही है, तो होटल में की मर्दी से की है सर। वो कहती है कि इस कौम ने मुझे पहले उस लड़के के साथ इन्वॉल्व करवाया, फिर मैंने मजबूरन उसके साथ वीडियोस बनानी पड़ी मुझे। वो जो होटल में वीडियोस बनी है वो उसने जानबूझ के नहीं बनाई है। वो जो फाशी वाली है सर, जो फाशी है या बेचारी, वो कपड़े उसके उतार लिए गए जबरदस्ती, उसके साथ जबरदस्ती सब कुछ कर दिया गया। आपने देखा नहीं उसमें वो कितनी रो रही? सर वो रो रही है सर उसमें। नहीं वो दूसरी में तो बड़ी खुश है जो मेरे पास कुछ। सर आपके पास या कौम पूरी के पास जो कुछ है वो तो हमें नहीं ना पता। सर होटल के कमरों में येगी लड़कों के साथ। मुझे एक बात बताएं सर, चकवाल से एक बच्ची उठती है, उसको पहले गाँव वाले निकालते हैं, फिर वो शहर में आती है 6 रोड, वहाँ पे हॉस्टल में रहती है, वो कैफेटेरिया उसमें काम करती है जी। वहाँ पे आके वो करना शुरू करती है, वहाँ पे मॉडलिंग का या जो भी उसकी प्रमोशन का। फिर वहाँ से वो इस्लामाबाद पहुँच जाती है, फिर एक लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है। उसकी नज़र में किसी गैर महरम मर्द के साथ इन्वॉल्व होना कोई गुनाह नहीं है। बात आप फॉलो करें मेरी, समझें इस बात को। उसने वीडियोस बनाई, उसने रातों कई रातें उसके साथ होटल में गुजारी, फिर एक उस बंदे के साथ उसका हुआ, उसने पूरी कौम से कई दफ़ा रोई, कई दफ़ा माफ़ियाँ मांगी। उसने कहा जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, ये था वो था। अच्छा, एक औरत के साथ जब धोखा होता है ना, अगर कोई भी ख़ानदानी औरत होगी तो याद रखिएगा वो ज़िंदगी पूरी किसी मर्द को नज़दीक नहीं लगने देती। फिर ये बात गलत है या सही है? पहले ये बताएं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको वो औरतें बता सकता हूं जो सुहाग रात वाले दिन बेवा हुई और उन्होंने पूरी जिंदगी उस शख्स के नाम गुजार दी। मैं आपको वो औरतें बता सकता हूं पाकिस्तान में जिन औरतों की 5 साल बाद बेवकी होगी और उन्होंने पूरी जिंदगी वैसे ही गुजार दी पाक दामनी में। इस औरत का कोई शादी नहीं थी, कोई चक्कर नहीं था, एक वीडियोस वायरल होगी, सब कुछ हुआ, लोगों ने उसे फरामोश भी करना शुरू कर दिया था। सही जो बात है, लोगों ने कहा हो गया होगा, बाकी मासूम सी लड़की है, इसके साथ ज्यादती की क्यों। 8 महीने नहीं गुजरते तो हसन जैद साहब आ जाते हैं। हसन जैद साहब के साथ भी वही सेम किरदार शुरू होता है कि होटलिंग हो रही है, गाड़ी में भी चुम्मा चटियाँ हो रही हैं, वो कहता वीडियोस आई हुई हैं। फिर सारा चक्कर ख़त्म होता है, फिर वो एक पूरी स्टोरी चलती है, उसके बाद केसों तक बात जाती है, फिर वो अंदर भी होता है, फिर वो सारा सीन सब ने देखा। अब आ जाते हैं अभी मौजूदा। आपने उसके डांसेस वाली वीडियोस देखी हैं? सर देखी हैं, बिल्कुल देखी। आपने उसका लिबास पहने हुए वीडियोस देखी हैं? बिल्कुल देखी। सर मुझे एक बात बताएं, एक औरत ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान में यतीम खाने बनाना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान में उन बच्चियों की कफालत करना चाहती हूँ जिनका कोई भी नहीं है। ये हमारी बच्चियों को कौन से कल्चर पे चलाएगी? पहले ये तो हमें जवाब दे। सर ये धंधा कल्चर ही और कुछ भी नहीं है। देखें, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं हो रहे हैं, कपड़े उतर रहे हैं। डांस इंडियन स्टाइल में हो रहा है। अभी वो मैंने देखा है कि वो कहीं पे लिखा होता है ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी मर्जी है। आप देखें, मेरा जिस्म मेरा मर्जी का एक लोगो लेके आई थी औरतें, लेकिन एक लोगो हमें हमारे आकाए दो जहां ने दिया है
کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بالکل. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جن و انس نہیں پیدا کرنے تھے مگر پیدا کیے صرف اپنی عبادت کے لیے. بالکل ایسے. اس سے بڑی کیا بات رہ جاتی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بولیں, اس کے والد صاحب نے بھی سپریشن ہوگی اس کی وجہ سے, کیونکہ اس کو پابندیاں لگا سر اس نے اپنے والد کو گھر سے نکلوایا ہے, گھر سے نکلوایا. یہ پوری ہسٹری ابھی خود بھی مانی ہے وہ بات, وہ خود بھی مانی ہے. اچھا گھر سے اچھا مجھے بتائیں یہ باہر کیوں گئی ہے؟ سر باہر سیدھی سی بات ہے, یہاں پہ تو ابھی ظاہری سی بات ہے جو بھی کام کر رہی تھی ڈی فیم ہو رہی تھی, اس نے ایک نیا اربا اختیار کیا کہ میں باہر جاؤں گی, کوئی تھوڑے سے نئے سٹنٹ کروں گی, نئے کرتب کروں گی, پھر نئے بندے بھی نئے مل جائیں گے, کوئی بڑا انویسٹر بھی مل سکتا ہے حریم شاہ کی طرح, اور رجب بٹ پہ کوشش ہو رہی ہے, عمر بٹ پہ ہو رہی ہے, حریم شاہ کی طرح بڑا انویسٹر ملے گا. آپ دیکھیں نا رجب کے ساتھ اس کی ویڈیو, رجب کے ساتھ ایک ویڈیو آتی ہے جس میں یہ لڑکی, وہ بابا لڑکے کا نام ہے اس کو کہتی ہے جی میرے بیگ گم ہے جس میں میرے انڈر گارمنٹس تھے, تو اس نے آگے سے بات کی اگر کوئی غیرتی بندہ تو ڈوب مرے, اس نے کہا تمہارے انڈر گارمنٹس پوری دنیا نے دیکھے ہوئے ہیں تو گم نہیں ہوں گے, تمہارے تک پہنچ جائیں گے. اور وہی بات ہوئی, اگلے 2 دن بعد پہنچ بھی گئے. بالکل پہنچ بھی گئے, ایسی بات ایسا ہی ہوا ہے نا. بالکل. تو سر مجھے ایک بات بتائیں, اب ان عورتوں کی وجہ سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. E11 کے اندر ایک عورت کتے کو لے کے گھوم رہی ہے اور اس کی ڈریسنگ یہ ہے کہ یہ اس کی بیلی والی جگہ ساری نظر آ رہی ہے, اور اس کا جو سٹائل ہے وہ بالکل یورپین ہے. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے آپ خود سوچیں. اور اب یہ جو ہمارے گھریلو عورتیں اور بچیاں ہیں ان کو یہ کیا میسج کنوے کر رہی ہیں عورتیں, اب آپ خود سوچیں. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں یہ اب پاکستان سے باہر جاتی ہے, باہر جا کے وہاں سے لائیو بیٹھنا سٹارٹ کر دیتی ہے, لڑکوں سے گپے شپے مار رہا ہوں, اور اس نے بہانا کہہ دیا جی میں جی اب ڈرامہ انڈسٹری میں جا رہی ہوں, فلم انڈسٹری میں جا رہی ہوں, حالانکہ کام شام کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد. باقی اللہ معاف کرے, اس کا جو چہرہ آپ نے دیکھ لیا کیسے اس کو کر کے اور جسم کو کتنا پیارا بنا کے, کبھی ہپس دکھا رہی ہوتی ہے, میں اکثر اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں نظر آ جاتی ہے سامنے, کبھی ہپس دکھا رہی ہوتی ہے, کبھی یہاں سے اسٹریپ دکھا رہی ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بات کی اس نے وداؤٹ سلیپس, یعنی وداؤٹ سلیپس کو بھی چھوڑے, یعنی یہاں پہ ایک اسٹرپ سی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کندھوں پہ. سر وہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں, جب آپ کی پورن ویڈیوز آؤٹ ہو سکتی ہے نا تو then you can expect anything from anybody. سمپل سی بات, جب پورن ویڈیوز آپ کی آؤٹ ہوگی تو پھر, اور یہ دعائیں دے کچھ لوگوں کو کہ جنہوں نے مارکیٹ میں لوگوں کو منع کیا صحیح بات کہ اس کی ویڈیوز آؤٹ نہیں کرنی, ادروائز جس طرح منائل ملک کے ساتھ ہوا ہے, شہر مان کے ساتھ. اچھا میں اس لڑکی کو نا ایک بڑا, میں نے اس میں ایک بات دیکھی ہے سر, پچھلے 2 دن پہلے اس نے ایک روتے ہوئے ویڈیو بنائی, میں بڑی اسٹریس ہوں, میں بڑی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی زندگی کا کون سا پہلو ٹھیک ہے. ایک طرف کہتی ہے میں بچیوں کی کفالت کروں گی, یار آپ ایک سمپل بنو نا, پھر ایگزامپل بنتا ہے بندہ, کوئی بھی چیز کرنے کے لیے نا اس کو ایگزامپل بننا پڑتا ہے. آپ یہ ایگزامپل پیش کر رہی ہو کہ آپ بچیوں کو بھی یہی سکھاؤ گی کپڑے اتار دو, اور پھر الزام کسے دیتی ہے پاکستانی قوم کو کہ کس نے کیا یہ, پاکستانی قوم کپڑے خود اتارے, ہوٹل میں تو خود گئی ہے, ویڈیوز تو نے خود بنائی ہے, لڑکے کے ساتھ تیرا جھگڑا ہوا, لڑکے نے تجھے گاڑی میں بٹھایا, ہمارا عوام کا کیا قصور ہے؟ میڈیا پہ آ کے تو گندے ڈانس کر رہی ہے, کپڑے تیرے اتر رہے ہیں, مجرا تیرا اتر رہا ہے, اپنے باپ کو تو نے گھر سے نکالا ہے, اور بچہ کیا ہے, لائف تم ڈانس کر رہی ہو. اچھا ابھی پنشمنٹ کے نام پہ وہی کام تم نے شروع کر دیے جو ہم جن ورگر عورتوں کے بارے میں ہم بات کرتے تھے ان کی کیٹیگری میں یہ خود کھڑی ہو گئی ہے. خود کھڑی ہو گئی. سر اس نے کیا کیا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ڈاکٹر ایمان نے جب اس کو یوں شیڈ اوپر کر کے دکھایا اپنا جسم اور اسے کہا کہ یوں ہی دکھاتی تھی لوگوں کو, کیا رہ گئی سر اس عورت نے کیا کیا, لڑکی نے, سوری اس نے نا ثنا یوسف کو کیش کرنے کی کوشش کی تھی نا, پھر اس کے بعد اس نے عمر بٹ کے ساتھ کنٹروورسی بنانے کی کوشش, تمہارے ٹیمپل بہت اچھے لیٹ کے وہ باتیں کر, اب اس نے نام لیا رجب بٹ. جی رجب بٹ کو بھی نہیں چھوڑا, یعنی اس کے ساتھ یہ سمپتی کرنا چاہ رہی, نہیں 2-3 دفعہ اس کے ساتھ لائیو آ بھی چکی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس نے اس کو ٹریک کرنا شروع کر دی. سر ٹریک نہیں کرنا شروع کر دیا, وہ اس کو پتا ہے یہ وہ سٹیپ ہیں کہ اگر ان کے ذریعے میں جاؤں گی تو بہت جلدی لائیو کی دنیا میں آگے چلی جاؤں گی. سر چلی بھی گئی ہے سر, میں سر عائشہ جٹ کو دیکھ لیں, اب لائیو بیٹھتی ہے, پیسے کما رہی ہے. سر میری بات سنیں, اب بھی ہمارے معاشرے میں نا بے حیائی جو ہے نا, بے حیائی یہ لوگوں کی نظر میں برائی ہے ہی نہیں, بالکل. لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر ورک ہی نہیں کرنا. اچھا کئی لوگوں نے, ہمارے یہاں نا 2-3 طرح کے بندے ہیں, ایک سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, خاموش ہیں, وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کوئی ویڈیوز پہ لگانی ہے, سمون بکمن ہمون قوم لا یرجون. اچھا ایک یہ سسٹم ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اس پہ
बाकायदा रिएक्ट होता है, नीचे मैसेज भी आ रहे होते हैं, It's just a simple video for them. इनबॉक्स में आओ ये वो। तीसरा कौन है? तीसरा वो है जो दर्द रखते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जी हम ना इस पे कोई कमेंट्स करेंगे, ना हम वीडियो बनाएंगे और ना इसके खिलाफ इस जहाद का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक बात बताएं, जब कोई भी नहीं बनेगा तो फिर इस सैलाब को, इस तूफान को रोकेगा कौन? इमरान साहब, अब उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे इदारे हमारे खामोश हैं, बिल्कुल खामोश, हमारे उलमा खामोश हैं, खामोश हैं। ठीक है, किसी किस्म की बात किसी भी मजहबी तंजीम की तरफ से प्लेटफॉर्म पे आई नहीं, प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं रही, प्लेटफॉर्म पे देखिए जी कोई नहीं। सर उनको क्या करना है? उनको लॉन्ग मार्च करना है, उनको फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना है, उनको कहीं पे रेप हो जाए वहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठानी है, लेकिन जहाँ से ये सारी जड़ उठ रही है उसमें बात नहीं करते। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, सिर्फ उनकी जमात के अंदर उलमा की कितनी तादाद है, कभी आपने सोचा? लाखों में। अगर ये उलमाए कराम महीने में एक दिन, मैं कहता हूँ पूरे महीने में नहीं, सिर्फ महीने में एक जुम्मे को मुख्तस कर दें कि सब ने इस बेहयाई के कल्चर को डीफेम करने के लिए बात करनी है, इसको डीमोरलाइज करने के लिए बात करनी है, इसको ख़त्म करने के लिए बात करनी है, तो मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? बहुत बड़ा अच्छा, पड़ेगा। तरीके लब्बैक अगर वो इस पे स्टैंड ले ले तो असर पड़ेगा कि नहीं? जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी जमात है यार, ये इतनी चीज़ों पे बात करें, फ़लस्तीन पे, सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इनको मुल्क के अंदर एक तूफान बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कोई भी मजहबी जमात उठेगी, अगर वो कहती है मैं रोड पे आती हूँ, फांसी खत्म करो, हर बंदा सपोर्ट करेगा, हमारे इदारे सपोर्ट करेंगे, विद इन अ डे एक्शन होगा, बंदे उठाए जाएंगे। करे कौन? सर एक दफा ये इनिशिएटिव लें, एक टाइम, अगर अगले वीक में इन सब टिकटॉकरों के खिलाफ क्रैक डाउन ना शुरू हो जाए तो आप बात करें, लेकिन ये एंड ढूंढ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमारे घरों में तो नहीं हो रहा ना, इनको ये समझ नहीं आ रही कि समिया हिजाब एक आपके घर में भी पल रही है, सूफी गुजरातन आपके घर में भी पड़ रही है। एक नई, मैंने आजकल एक नई वीडियोस में देख रहा हूं, एक सुंबल नाम की लड़की है, इतनी बेहुदा बातें करती है, वो एक इब्रार इबी बात ना करे तो इब्रार इबी, उसने अपनी प्लॉट पे उसे कहा भी है कि ऐसी बेहुदा बातें मत ना करो। लेकिन मैं इब्रार इबी को भी मुखातब करके कहता हूं, अगर पैगाम जाता है कि ऐसे लोगों के साथ ना लाइव आएंगे, क्यों यार, तुम एक खानदानी आदमी हो, ये बेहुदा औरतें हमें नहीं सेब देता है कि हम ऐसे लोग, दलेर आदमी को तो ऐसे किसी बंदे के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे उधर से कोई भी बंदा कहता है कि मैं ये अच्छे काम कर रहा हूं, और दूसरी तरफ अगर वो उनके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा है तो दैट्स मीन वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसको। और कुछ वो सुंबल की मैंने बातें सुनी, इंतहाई बेहुदा वर्गर बातें, नीचे मैसेज कोई आ रहा है और वो गंदे मैसेज है और वो वैसे ही पढ़ रही है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, सोनोरिटा जो 3-4 बहनें, सर वो तो उनका बस नहीं चलता, अपने जिस्म का एक एक जुज्व ना यूं निखार के दिखाएं लोगों को, बिल्कुल कि ये हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ है, खुदा की कसम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको, और वो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक चीज देखी जी, हमारे लोगों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। हाँ देखिए ना, वो कैसे प्रमोट होती हैं ये औरतें या ये मर्द, कैसे प्रमोट होते हैं, कोई तो उनको देख रहे हैं ना, दिन की रोशनी में सब गालियां देते हैं, सर फंडिंग कर रहे हैं, इनको पैसे जो भेज रहे हैं, कहता गिफ्टिंग होती है, दिन की रोशनी में जो लोग इनको गालियां दे रहे होते हैं रात की तारीखी में, वो इनको देख रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन। अच्छा एक मिनट, अगर आप लोग कहते हो, उलमा कहते हैं हमारा जिम्मा नहीं है, स्कॉलर्स कहते हैं हमारा जिम्मा नहीं है, अच्छा जी एंकर्स कहते हैं हमारा जिम्मा, देखें अब बात करनी आ जाती है। हकीम शहजाद ने उसको कहा, तारिक रेहान को, रेहान तारिक को, उसने कहा इतनी बेहयाई हो रही है, तुम्हें वो नजर नहीं आती? अल्लाह, हजारों लाखों लोग औरतें ये काम कर रही हैं रोजाना लाइव आके, उस पर उसने कहा जी वो अगर कर रही है तो आप भाई आप बात करो ना, आप एक पढ़े लिखे बंदे। मुझे एक बात बताएं, अभी फिर बात आ जाती है, लोग कहते हैं जी रेहान तारिक और इनको या किसी को भी डिस्कस, अब रेहान तारिक साहब का म्यार है कि वो, या जितने भी अब मैंने देखा है एंकर हैं, वो ऐसे लोगों को बुलाना शुरू हो गए कि जो कंट्रोवर्शियल है। सर व्यूज आते हैं ना, बस सिर्फ व्यूज के लिए ना, तो खुद कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, सीधी सी बात है। सारी ये मौजूद बनाते हैं बकायदा। साहब हमारे पास भी तो आए थे कंट्रोवर्सी की। अच्छा, हमने तो कोई नहीं किया उनके साथ। हम कैसे उसकी बेगम पे बात कर सकते हैं, उसकी फैमिली पे बात कर सकते हैं। अर्ज है, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मेरे पास तस्वीरें, मैंने अभी तक एक तस्वीर, एक वीडियो भी अपलोड नहीं की। लोग कहते हैं ना हम उनके हक में बात करते हैं, हम बात करते हैं जो हक की है, उनके हक में नहीं करते जो हक की है। हक की बात यह है कि रेहान तारिक साहब का म्यार नहीं है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें,
بالکل ایسے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں, اگر انہوں نے اقرار الحسن بننا ہے, انہوں نے میاں عمران بننا ہے, انہوں نے علی حمزہ بننا ہے, تو وہ اس کا ایک الگ سے ترتیب ہے, ایک پروگرام ارینج کریں اور اس پہ کام کریں, بالکل ایسے. اور بہت کامیاب ہوں گے یہ. لیکن پوڈ کاسٹ میں بلا کے کسی کی کمزوریوں کو اجاگر کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ پوڈ کاسٹ کیوں کنٹروورسل بنے آپ کو پتا ہے؟ یہ اس لیے کنٹروورسل نہیں بنا کہ اس نے حکیم لوہا پاٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات کی. اس نے کیا کیا, اس نے دانیہ شاہ کو بھی بیچ میں لایا, پھر اس نے کہا ہے نا مردانہ کمزوری. اچھا, مردانہ کمزوری کی جب بات کی, اس شخص نے ایک ہی بات بار بار کہی, اس نے کہا عورتیں مرد بھی یہ پروگرام, بچے اور عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں. یار اس نے بات تو صحیح کی ہے, غلط تو نہیں کی. اب حکیم لوہا پاٹ نے اگر اچھی باتیں کی ہیں تو میں کیسے اس کو برا بولوں؟ اس کو ہم کیسے برا بولیں؟ ویسے ہزار بری چیزیں کرتا سر, ہم خود کہتے ہیں, ایک منٹ, جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ چیک کریں. اس شخص کے اوپر ہم نے 10 ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں, 10 ویڈیوز, جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ بندہ دانیہ شاہ کو کیش کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا. لیکن ریحان طارق صاحب کے حوالے سے مسٹر پتلو کی جب بات آتی ہے, جو ہمیں کسی کو نام لے کے فیم لینے کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹاپک, جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ اگر خبریں دے رہے ہیں تو ان کے پاس کون سا ٹاپک ہے؟ دنیا کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میری بات سنیں, جو جتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دنیا کو ہی ڈسکس کرتے ہیں نا, یہی ہمارا کام ہے. اب ہم نے لوگوں کے سامنے ہر بندے کی حقیقت رکھنی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جس جگہ پہ جو صحیح ہوگا ہم اس کو صحیح کہیں گے. سر مان لیا لوہا پاڑ غلط ہے, حکیم لوہا پاڑ مان لیا غلط ہے, بات ختم ہوگی. اس کو ہم بولتے ہیں جی بندہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. لیکن مجھے ایک بات بولیں, کیا اس کی بیگم کو ڈسکس کرنا یہ جائز ہے؟ جائز ہے, نام لے کے کہ آپ بیگم کو دکھاتے کیا ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس کی آپ حکمت کو ٹارگٹ کر رہے ہو, مردانہ کمزوری کو اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا جوڑوں کا درد ہے, فلانا درد ہے, فلانا درد ہے. وہ بھی سنیں سر, انہوں نے کہا کارڈ اور فائل رکھی, انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کیا دکھایا. اس نے کہا جو دکھایا وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. کہا تھا غلط کہا اس نے. ریحان طارق صاحب کا کام تھا وہیں پہ رک جاتے اور اس بات کو وائنڈ اپ کرتے. انہوں نے کہا جو اس کو دکھایا تھا وہ کیا مولوی کو بھی دکھایا, اس کو آگے لے کے چلے. کیوں لے کے چلے؟ ویوز. اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی پڑھائی میں سمجھتا ہوں بڑھ گئی ہے. جب اس نے یہ بات آپ کو کہی, آپ وہیں پہ سمجھ جاتے کہ یار یہ تو میں اپنے لیول سے خود گر رہا ہوں, میں اپنے لیول سے خود کو خود گرا رہا ہوں. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ریحان طارق صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے معیار کے لحاظ سے کام کریں, وہ اپنے معیار کے لحاظ سے, وہ جس طرح کے وہ دبنگ بندے ہیں, ہم ان کو براہ راست اگر یہ پیغام جاتا ہے, آپ سٹینڈ لیں بے حیائی کے خلاف. جس محاذ پہ کہیں گے, کبھی نہیں لے گا. جس محاذ پہ کہیں گے ہم کھڑے ہوں گے. سر کبھی نہیں لے گا. کیا ہے اس پہ ویوز نہیں مل رہے, ہمیں پتا ہے نا ہم کتنی تنقید لے رہے ہیں, کتنے سٹرائکس ہمیں پڑتے ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بولوں, یہ جو اس کو اندازہ نہیں تھا, اس نے جب پتلو کے خلاف بات کی ہے نا, اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اب جا کے کہ یہ سٹرائکیں بھی پڑتی ہیں, رپورٹیں بھی پڑتی ہیں, پاویں اپنی ٹیم بٹھا لو. اس کو اس چیز کا بعد میں آئیڈیا ہوا. ایک منٹ, عقیم شہزاد کے پروگرام میں مسٹر پتلو کا نام لینے کی وجہ کیا تھی بتائیں مجھے. سر اس نے پروگرام ہٹ کرنا ہے نا, ریٹنگ, اس نے آگے چلانا ہے اس کو. ان کو پتا تھا جب میں یہ بات کروں گا کہ تو مجھے مسٹر پتلو لگ رہا ہے تو یہ لوگ کلپ اٹھا کے لگائیں گے, یہ ویڈیوز لوگ دیکھیں گے. سر عزت بیزتی والا تو چکر ہی ختم ہو گیا نا. اب جو لوگ اس کو پڑھا لکھا بار بار کہتے ہیں, جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا ریحان طارق, میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اس نے اس شعبے میں اسپیشلائزیشن نہیں کی ہوئی, میڈیا میں اس نے اسپیشلائزیشن نہیں کی. ہمیں اس سے نہیں ہے, ہم تو اس سے نہیں ڈگریاں پوچھ رہے نا, وہ تو لوگوں سے ڈگریاں پوچھتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے انجینئرنگ کی, تم اس فیلڈ میں آ گئے ہو, لیکن تمہیں اللہ نے سینس بھی دی ہوئی ہے, تم اس سینس کو پوزیٹو استعمال کرو, یوز کرو نا, اس کو یوز کرو. تم آہستہ آہستہ اپنا معیار گرا رہے ہو, آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ایک وقت آئے گا جب دیکھیں ابھی پروگرام میں, اس پروگرام میں کتنی بدمزگیاں ہوئی ہیں, نظر آ رہی ہے. ایک بندہ دو اٹھ کے آپ کے پاس جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جی فریم سے نہ ہٹیں, یہ نہ کریں. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, بات ہم نے شروع کی تھی کہاں سے, سمیہ حجاب سے. بات ریحان طارق صاحب تک اس لیے آئی کہ بیسکلی پرابلم کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. سمیہ حجاب کہتی ہے کہ یہ ساری کپڑے اتارنے کی میری وجہ بن رہی ہے پاکستانی قوم. ریحان طارق صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں, جس کو بلاتے ہیں اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو قوم کے لیے بہتر کر رہا ہوں. بھائی یہاں پہ ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی تھی, اس نے کہا پاکستان کے اندر میں نے عجیب بات دیکھی, ناچنے گانے والے تبلیغ کرتے ہیں. اس نے کہا جو
ڈاکٹر ہیں وہ کسائی بنے ہوتے ہیں. وہ اس نے مختلف ایک مثال دی تھی. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا, ہر بندہ دوسرا کام کر رہا ہے, اور اسی کی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آ رہی ہے, بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روی بڑھتی جا رہی ہے. ورکنگ اگینسٹ بے حیائی. کتنے چینل ہیں, کتنے چینل ہیں, کافی بے تاشا چینل ان گنت. بے حیائی کو پروموٹ کتنا کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے کتنا. چینل میں بٹھا کے وہ لڑکی سے نہیں پوچھ رہے عائشہ سے تو کیا ہوا, بچہ بہت کیا, فلانا کیا. اچھا اتنی ڈٹھائی سے باتیں کرتے ہیں. تم 2 دفعہ ہوئی ہو یار, اچھا وہ تو ہے ہی ڈھیٹ, تم بھی ڈھیٹ ہو. پھر مجھے ایک اور بات بتائیں, کتنے ہمارے ماشاء اللہ یہ بنی ہوئی ہیں فلاحی ادارے, این جی او جنہیں ہم کہتے ہیں, کوئی ایک این جی او کا نام بتائیں, کوئی ایک ادارے کا نام بتائیں جو اس بے حیائی کے خلاف بولتا ہو. کوئی بھی نہیں سر, ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا عورت کو کوئی مارے سب میدان میں آ جاتے ہیں, عورت کو کوئی چھیڑے سب میدان میں آتے ہیں. مہمان بہت اچھی بات ہے, آنا چاہیے, لیکن وہی عورت جب اپنے کپڑے خود اتار رہی ہے تو کوئی میدان میں کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا سر. ایک تو ان کے بہن بھائیوں کو, والدین کو شرم ہی نہیں آتی. سیدھی سی جو بات ہے, بچی تمہاری اگر مجرا کر رہی ہے, بچی تمہاری غلط کر رہی ہے تو اس کو روکو بھائی. اچھا وہ پتلو والی بات آ گئی, انہوں نے کہا جو ڈانس کرتی ہیں ان کے بھائی مرے ہوئے. مسئلہ یہ ہے سر. اور میں کہتا ہوں وہ بھائی کدھر ہے یار, ان کی غیرت کدھر ہے؟ صوفی گجراتن کے بھائی کدھر ہیں؟ صوفی گجراتن ہے, سنبل ہے, سونوریٹا ہے, پتہ نہیں ابھی تو کون ہے جی. وہ کہتے بھی کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اچھا ایک منٹ, ڈولی, وہ ایک اور تھی پتہ نہیں کون, اس کی شادی ہوئی ہے وہ سڈس کی, سڈ ریپر کی. مجھے ایک بات بتائیں, شادی اس کی, یہ سارے مردوں عورتوں میں یہ ناچ رہی ہیں, ان کو کس رشتے سے ناچنے کا بتایا گیا, اور مردوں میں خاص طور پہ مردوں کے اندر ناچنے کا کس نے کہا؟ سر یہ وہ مجرا ہے جس میں ہمارے جو مغل تھے نا پیسے دے کے برباد. ہاں اب لوگ پوری رات یہی مجرے جو ہے نا, یہ مجرے جو فری میں نیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں, پوری رات یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور صبح نماز کے ٹائم سو جاتے ہیں. بربادی شروع ہو چکی ہے. آپ کو ایک دن میں نہیں نظر آئے گی بربادی, ایک لمحے میں نظر نہیں آتی ہے, ٹائم لگتا ہے. یاد رکھیے گا جب فتح ہوا نا, جب مسلمان آ رہے تھے تو انہوں نے ایک قوم تھی, میں نام نہیں یاد, اس کے بادشاہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو نا ننگا کر کے بےہودہ لباس پہنا کے, ایسا لباس پہناؤ کہ ان کی نظریں اٹریکٹ ہو, کھڑا کر دیا. اب وہ آ رہے تھے تو سورت مومنون ہے, اللہ پاک کمی بیشی, سورت مومن ہے اس طرح, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اللہ پاک نے اس کی ایک آیت نازل فرما دی کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یہ آپ نے سنی ہوگی. اچھا جیسی وہ آئی نا, وہیں پہ مردوں نے نگاہیں نیچے کر لی, وہ عورتیں وہیں کھڑی رہ گئی اور مرد گزر گئے, اور اتنی بڑی وہ فتح ہوئی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مقصد کیا ہے بات کرنے کا, کہ اب ہمارے مردوں میں وہ غیرت ختم ہو چکی ہے. اب ہمارے گھروں کے باپ بھائی خود ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ اس چیز کو برا سمجھ ہی نہیں رہے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ پاگل ہیں, انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء نہیں کر رہے, ادارے نہیں کر رہے, کوئی نہیں کر رہے, انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میں آپ کی وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو ہماری ماں بجائے ہماری بڑی بہن کی جگہ پہ, اور وزیر اعلیٰ سیدھی سی بات ہے اپنی زندگی میں یہ کام کر جائیں. ان کے والد صاحب بڑے اچھے اور نیک انسان ہیں, چچا ان کے بڑے, فیملی ان کی بہت نماز روزے کے حوالے سے بات کی جائے تو دیندار فیملی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحبہ کو کبھی آپ نے دوپٹہ یا ان کا لباس ایسا نہیں دیکھا ہوگا آج دن تک. حالانکہ ان کی کابینہ میں جو باقی ہیں نا وہ ٹک ٹاک کے بنا رہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ان کے ڈریس دیکھنے کے لیے. لیکن یہ میں اتنی ریکویسٹ آپ کی وساطت سے کرتا ہوں کہ اس چیز پہ انیشیٹو لے لیں. خدا را آپ کو اللہ اس دنیا میں بھی جزا دے گا, آخرت میں, اور اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی جزا دے گا. بالکل صحیح ہے. بے حیائی کے خلاف ہم نے جس مشن کا سٹارٹ کیا اس میں ہم لوگ چل رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, اور آپ لوگ بھی اس طرح ساتھ نہیں دے رہے. کامنٹ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.